نیلمی پھول کی تلاش دنیا کے نقشے پر نہ ہونے والا ایک گمنام مگر حسین گاؤں تھا۔ چنگجان پہاڑوں میں چھپا، بادلوں سے لپٹا ہوا، یہاں وقت تھم سا جاتا تھا۔ ہر طرف ہریالی، ندیوں کی آواز اور پرندوں کی چہچہاہٹ گونجتی۔ یہاں کے لوگ فطرت کے قریب، سادہ مگر علم و ہنر میں آگے تھے۔ یہاں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ صدیوں سے گاؤں کو چلانے والے بزرگ شیف شوان ایک روحانی شخصیت مانے جاتے تھے۔ اسی گاؤں میں رہتی تھی 12 سالہ لڑکی لین شیاؤ۔ اس کی آنکھوں میں ستاروں کی چمک اور دل میں سمندر جیسی گہرائی تھی۔ وہ کسی عام لڑکی جیسی نہیں تھی۔ ماں حوالی ایک جڑی بوٹیوں کی طبیبہ اور والد زونگ چاؤ گاؤں کا محافظ تھا۔ لین شیاؤ کی پرورش محبت، ہمت اور علم کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ درختوں سے باتیں کرتی، پھولوں سے راز پوچھتی اور ندی کے پانی میں اپنی پرچھائیوں سے کھیلتی۔ ایک دن گاؤں کے آسمان پر سناٹا چھا گیا۔ شیف شوان شدید بیمار پڑ گئے۔ ان کی آنکھیں بجھ گئی تھیں، سانسیں مدھم ہو گئی تھیں اور پورا گاؤں ایک خاموش دعا بن چکا تھا۔ تمام حکماں، طبیب، بزرگ جمع ہوئے، مگر سب نے کہا یہ مرض عام نہیں، یہ قدرتی طاقت سے لڑنے کا وقت ہے۔ صرف ایک ہی شے انہیں بچا سکتی ہے، نیلمی پھول۔ اس پھول کے بارے میں صرف پرانی کہانیاں موجود تھیں۔ یہ پھول صدی میں ایک بار کھلتا ہے، صرف ان لوگوں کے لیے جو خاص دل رکھتے ہوں۔ یہ سونگ لینگ چٹان پر اگتا ہے جس کی گہرائی میں کئی جانیں گم ہو چکی ہیں۔ کسی میں ہمت نہ تھی۔ سب نے کہا ہم دعا کر سکتے ہیں، چڑھائی نہیں۔ مگر لین شیاؤ نے خاموشی سے فیصلہ کر لیا۔ لین شیاؤ نے نیلا روایتی لباس پہنا جو اس کی ماں نے دعا دے کر پہنایا۔ والد نے اپنی چھڑی اور رسی دی اور ماں نے دواؤں سے بھری تھیلی۔ اس نے کہا اگر میں نہ گئی تو کون جائے گا؟ گاؤں کے سب لوگ درختوں کے نیچے کھڑے ہوئے، آنکھوں میں امید اور دعا لیے۔ سفر آسان نہیں تھا۔ پہاڑوں کی چڑھائی، تیز ہوائیں، گرجتا آسمان اور راہ میں آتے جنگلی جانور، مگر لین شیاؤ کا دل بے خوف تھا۔ راستے میں وہ ایک بوڑھے عقاب سے ملی جو زخمی تھا۔ اس نے اپنی دوائی نکالی اور پرندے کے پر پر لگائی۔ عقاب نے شکریہ کے طور پر اسے ایک گہری وادی سے بچایا۔ یہ قدرت کا اشارہ تھا، محبت کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ 3 دن بعد وہ سونگ لینگ کے کنارے پہنچی۔ نیچے موت تھا اور سامنے نیلمی پھول جو چمک رہا تھا۔ وہ بیل سے لٹک گئی، ہوا تیز تھی اور زمین دکھائی بھی نہ دیتی تھی۔ اس کا جسم لرز رہا تھا مگر دل نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور جیسے ہی پھول کو چھوا، ایک نیلی روشنی نے پورے آسمان کو روشن کر دیا۔ پھول نے خود کو اس کے ہاتھ میں سمیٹ لیا، جیسے اسے معلوم ہو کہ اسے کون چھو رہا ہے۔ واپسی میں راستہ اور زیادہ مشکل تھا، لیکن وہ جانتی تھی اب وہ تنہا نہیں، قدرت اس کے ساتھ ہے۔ وہ عقاب دوبارہ آیا اور اس کے گرد چکر کاٹنے لگا جیسے حفاظت کر رہا ہو۔ جب وہ گاؤں پہنچی، سب لوگ نعرے مار رہے تھے۔ شیف شوان کو دوا دی گئی۔ کچھ لمحوں بعد ان کی آنکھ کھلی۔ انہیں لرزتے ہاتھوں سے لین شیاؤ کا سر چوما۔ تم صرف بچی نہیں، تم روشنی ہو۔
لین شیاؤ نے جڑی بوٹیوں کی تعلیم عام کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ گاؤں میں ایک علم و ہمدردی کا سکول کھولا گیا جہاں بچے صرف پڑھنا نہیں سیکھتے بلکہ ہمدردی، ہمت اور فطرت کی طاقت کو محسوس کرنا سیکھتے۔ صدیوں بعد بھی جب نیلمی پھول کا وقت آتا، بچے پہاڑ کی طرف دیکھ کر ایک ہی کہانی سنتے۔ ایک ننھی لڑکی تھی جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہمیں بچایا۔ نیلمی پھول اس کے ہاتھوں نے چھوا مگر اصل جادو اس کے دل میں تھا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے سچی ہمت وہی ہے جو محبت کے لیے ہو اور سچی طاقت وہ ہے جو دوسروں کے لیے ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب